طاقت دے کہ برداشت کر سکے. توجہ ہے میرے محترم؟ آمادہ ہے. یہ ہلکی چیز نہیں ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. قبلہ عالم پیغمبر اسلام نے اعلان فرمایا کہ ہم حج پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں 10 ہجری, اور مزید آپ نے وضاحت کی کہ یہ حج ہماری زندگی کا آخری حج ہے اور آخری سفر ہے. سبب یہ اس نے مجھے بلا لیا ہے اور وہ اپنی آواز پر مجھے لبیک کہتا ہوا پائے گا. ٹھیک ہے. اعلان کا ہونا تھا کہ مدینے کا کون سا گھر تھا جس سے ہر فرد حج کے لیے تیار نہ ہو گیا. ہم بھی جائیں گے رسول کے ساتھ, ہم بھی جائیں گے رسول کے ساتھ, ہم بھی جائیں گے. شوہر اس ٹائم مدینے میں طاعون کا مرض پھیلا ہوا تھا. بیماری ہوتی ہے بہت خطرناک, بڑے برے حالات, لوگ مر بھول گئے لوگ طاعون کے مرض سے. ہم بھی جائیں گے, ہم بھی جائیں گے, ہم بھی جائیں گے. میں بھی ایک گرمی کا ہی ذکر کرنے والا تھا, اس میں اور اضافہ ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں بھی چاہتا تھا کہ کچھ ماحول زیادہ ہی گرم ہو. میں بھی چاہتا تھا ولایت علی پڑھوں تو مدینہ پسینے سے بدن شرابور ہو جائے, چاہے یہ پسینہ گرمی سے ہی کیوں نہ نکلا. سبحان اللہ. کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے, قرار آ جائے گا. ان منزلوں میں جا رہا ہوں. ہم بھی چلیں گے, ہم بھی چلیں گے حج پہ, ہم بھی چلیں گے. شوہر نے اگر بیوی کو سمجھایا کہ رکو اس دفعہ خرچہ کم ہے, پیسے کم ہے, میں حج پڑھاتا ہوں, تم آئندہ سال چلے جانا. بیوی نے کہا دیکھو یہ 4 بکریاں میری کھڑی ہیں, یہ بکریاں بیچ دو, مجھے بھی حج پہ لے چلو, میری اونٹنی بیچ دو. حج تو زندگی بھر پڑھتے رہیں گے, لیکن کیا کہنا اس حج کا جو تاجدار انبیاء کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. حج کا جو سردار انبیاء کے ساتھ پڑھا جائے, جو محبوب کبریا. بات بھی سچ ہے, حج تو صبح قیامت تک ہوتا رہے گا, لیکن کیا کہنا اس حج کا جو سید الانبیاء کے ساتھ پڑھا گیا. نہ کرتے بھی 35,000 مدینے سے جمع ہو. اطراف سے لوگوں میں اعلان ہو گیا, مصر, سوڈان, لبنان, شام, ہر جگہ سے لوگ ایران, مکے پہنچنا شروع ہو. پیغمبر اسلام اپنا قافلہ لے کر مکے. سبحان اللہ. حضور علی سبحان اللہ. قیامت تک مجھے ان حاجیوں کی قسمت پہ رشک ہوتا رہے گا کہ جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ حج پڑھا. حج تو پڑھیں گے ماشاءاللہ قیامت تک, لیکن اس حج کی بات ہی کچھ اور ہے. میری بات سمجھ. کیا کہنا کعبے کے ان 7 طوافوں کا جو وارث کعبہ کے ساتھ لیے گئے. کیا کہنا ان نمازوں کے پڑھنے کا جو امام الانبیاء کے اقتداء میں پڑھی گئی. کیا کہنا مینا میں اس قربانی کے کرنے کا جو فخر ابراہیم کے ساتھ کی گئی ہو. کیا کہنا آب زمزم کے وہ گھونٹ پینے کا جو ساقی کوثر کے ساتھ پیے گئے. جو سلطان الانبیاء کے ساتھ, جو محبوب کبریا. جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے, جہاں جہاں تشریف فرمائے. جملہ سماعت کی. کیا کہنا کعبے میں لگے اس کالے پتھر کے بوسے لینے کا جو رسول اللہ کے ساتھ بوسے لیے گئے ہوں, اور کیا کہنا ان 3 شیطانوں پر پتھر مارنے کا جو نبی کے ساتھ
اپنے اپنے رستے ہیں ملک کے، وہ سوڈان والا سوڈان، وہ لبنان والا لبنان قافلہ، وہ شام والا، وہ ایران والا، وہ مصر، اور پیغمبر سیدھے اپنے وطن مدینے تشریف لے آئیں گے۔ سب نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے۔ آپ نے مہربانی فرمائی، مولا آقا ہم جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے تھے، آپ کا کلمہ پڑھ کر فرشتوں سے بہتر جینے کا چلن سیکھا۔ مولا یہ رہ گیا تھا اپنے ساتھ حج بھی پڑھوا کر وہ شرف عطا فرما دیا، کرم فرمایا آقا، مہربانی فرمائی، دعا دیجیے کہ اپنے گھر چلے جائیں۔ پیغمبر اسلام دعا دے رہے ہیں، وہ سلام کر رہے ہیں، لیجئے وہ قافلہ گیا، وہ ادھر گیا، وہ ادھر گیا۔ پیغمبر اسلام نے چاہا کہ اپنی ناکے کو ایڑ لگائیں، اپنا سفر اپنے وطن مدینے کی طرف شروع کریں۔ پیغمبر اسلام نے اپنے ناکے کو ایڑ لگائی، دیکھ کر حیران ہو گئے، پہلی بار اطاعت کرنے والی اونٹنی نے زمین سے پیر اٹھانے سے انکار کر دیا۔ تعجب سے رسالت معاف نے جھک کر دیکھا، عجب منظر تھا، جبریل امین رسول اللہ کی ناکہ کی مہار تھام کر کھڑے ہوئے تھے۔ کیسے آئے امین وحی؟ ہاتھوں کو جوڑ کر کہا یا رسول اللہ، بات تو درود و سلام، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ صلوات پڑھ دیجئے سارے صاحبان۔ بسم اللہ، آئیے 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 آئیے، بسم اللہ، خوش آمدید، خوش آمدید، زندگی کا راہ سفر کر کے آئے، ماشاءاللہ مولا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں۔ بڑی عجیب و غریب چیز ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ کے لیے آپ کے مہمان ہیں، کن کن منزلوں سے گزر کے، کن کن راہوں سے گزر کر آپ کے سامنے حسین کا تذکرہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کے لیے ضرور دعائیں مانگا کیجیے، اللہ ان کی زندگی کی حفاظت فرمائے۔ متوجہ ہے؟ تو نہیں ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ امین وحی جبریل نے عرض کی، مولا بات تحفہ درود و سلام، اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب پہلے وہ پہنچا دے جو میں نے نازل کیا۔ وہ پہنچا دے جو میں نے نازل کیا۔ اب یہاں پر پیغمبر اسلام نے عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ میں ابھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ بیان کروں، میں ابھی یہ اعلان کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ ہے اب راز پڑھنے والا ہوں آپ، میں ابھی نہیں چاہتا تھا کہ اعلان کروں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، جس کے بعد آپ نے اعلان کیا۔ میں ابھی نہیں، علامہ ہندی نے اس کی شرح کی ہے، ممکن ہے کبھی بیان کروں میں آپ کے سامنے، میں ابھی نہیں چاہتا تھا کہ اعلان کروں۔ رسول کہہ رہے ہیں مگر میں کیا کروں، وہ مجھے گھر جانے ہی نہیں دے رہا ہے، وہ مجھے، اور اب تو وہ مجھے کہہ رہا ہے اللہ یعصمک من الناس، پہنچا دے میرے حبیب، میں اللہ تیری حفاظت کرنے والا ہوں۔ جتنی احادیث پیغمبر نے ارشاد فرمائی، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پاس موجود ہے، لاکھوں حدیثیں موجود ہیں، لاکھوں حدیثیں۔ کسی حدیث میں پیغمبر کے سامنے 5 آدمی ہیں، کسی میں 10 آدمی ہیں، کسی میں 100 ہیں، کسی میں 1400 ہے، خیبر والی حدیث 1400 ہے۔ آپ کے پاس موجود ہے، 2 آدمیوں سے لے کر 1400 تک افراد پیغمبر نے جب ارشاد فرمایا، خیبر والی حدیث میں 1400 افراد سامنے۔ قبلہ پوری 63 سالہ حیات طیبہ پیغمبر اسلام کی لاکھوں حدیثوں میں حدیث غزی من کنت مولا واحد